کابل کی بات مت کرو، کانپور کی بات کرو، کیونکہ کانپور میں آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ایک 9 سال کی بچی اپنے باپ کو پکڑی ہوئی اور اس کو مار رہے ہیں۔ بچی کہہ رہی ہے کہ میرا باپ ابا ہے، میرا ابا ہے، اور یہ مار رہے ہیں، پولیس ساتھ میں اور اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ تم کانپور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم کو کابل کی بچیوں سے محبت ہے، کانپور کی ہندوستان کی بچی سے محبت نہیں ہے؟ کون سی تمہاری یہ دیش بھکتی ہے؟ بتاؤ میرے کو۔ یہ محبت ہے بھارت سے کہ کابل کی عورت کے تعلق سے فکر مند ہے، کانپور کی بھارت کے 10 سال کی بچی سے تم کو فکر نہیں ہے؟ ارے شرم سے ڈوب مرو تم، شرم سے ڈوب مرو تم۔ پارلیمنٹ کے 250 گز کے فاصلے پر نعرہ لگا رہے ہیں ملوں کو کاٹ دو، تو ان کو ان کی فکر ہے افغانستان میں انہوں کیسا کر رہے، گولی مار رہے۔ ارے یہاں کی فکر کرو نا، کھندار کی بات مت کرو، دلی کی بات کرو، کابل کی بات مت کرو، کانپور کی بات کرو۔ نہیں وہاں انہوں آئے تو وہ عورتوں پہ ظلم ہوتا، اچھا ہوں گا، میرے کو کیا معلوم، میرے کو بھارت سے مطلب ہے، میرا ملک ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، صبح قیامت تک ہم رہیں گے یہاں پر، عزت سے رہیں گے، سینہ تان کے رہیں گے، گردن نہیں جھکائیں گے۔ تم کاٹتے کاٹ لو مگر جھکے گی نہیں۔ عورتوں پر ہو رہا تو پھر اخلاق کی بیوہ کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ پیلو خان کی بیوہ کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ تبریز کی نوجوان بیوی جو بیوہ ہو گئی اس کی بات نہیں ہوتی؟ علیم الدین انصاری کی بیوی جو بیوہ ہو گئی جس کو روڈ پر مارا اس کی بات نہیں ہوتی؟ نہیں وہاں ظلم، ارے یہاں پہ کون کرے گا پھر؟ یہاں کی بات نہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا وہاں پر، اچھا عورتوں پہ ظلم ہو رہا نا، تو ذرا ہم بیٹھ کے تھوڑا لکھ کے آیا ہوں۔ بھارت میں یونائٹڈ امو دریا کا نکالے، امو دریا، ارے گنگا میں لاشیں بہ رہی تھی، اس کی فکر نہیں ہے تمہارے کو؟ یہ کابل ہے ہمارا، افغانستان سے محبت ہو گئی۔ ابھی اور آ رہا بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں UNFPA کی رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہمارے ملک میں 4 کروڑ 60 لاکھ بچیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 4 کروڑ، زور سے بولو، بچیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور 9 میں سے 1 فیمیل بچی 5 سال کی عمر ہونے سے پہلے مر جاتی ہے۔ ان کو کہاں کی فکر ہے؟ وہاں کی فکر ہے، ان کو وہاں کی فکر ہے ان کو۔ سالار محترم یاد آئے، سالار محترم کیا کہتے تھے؟ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی، بولتے تھے نا سالار۔ وہاں کی فکر ہے ان کا، افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا، ارے یہاں نہیں ہو رہا۔ ہردوئی میں ایک شخص سرے روڈ پر بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا۔ کتنے مہیلاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں، اس کی بات نہیں، وہاں کہیں کو ہو رہا، وہاں پہ ہو رہا۔ بڑی محبت ہو گئی آپ کو، کیوں دکھا رہے معلوم آپ کو؟ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں، پپا اور منموہن سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے، واجپئی کی حکومت ملا کے افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے۔ آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ تھا، کتنا تھا؟ $3 بلین۔ جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے، لگا وہاں پہ، اب لگ جاؤ، وہاں لگ جاؤ، ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے وہاں پہ۔ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں۔ کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی۔ اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے۔ غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا۔ ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے اپنا؟
जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के। 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते। $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ आप। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं कि देखो ये होगा। 15 में बोला, आप क्या करें बताइए। आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके, माने 300-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश अल-कायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश ए मोहम्मद, एक नाम, इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग। पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है, वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप। ISI पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। ISI भारत की दुश्मन है। ISI तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। काय का अमीरुल मोमिनीन है भाई तू? अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है तली अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इन्हू अमीरुल मोमिनीन वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। UAE का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को। अब चीन क्या कर रहा है? मैं ये खुल के अब इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आप लोगों को। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया, देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता, तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई? आप क्या कर रहे बताइए ना। रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो 4 ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आएगा। अमेरिका कर लिया। और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें आप छोड़ के चलेगा। आप कहां हैं बताओ? भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से, हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे क्या करना है? मेरे को, मुझे वतन अजीज से मतलब है और मतलब रहेगा भारत से इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भारत के लिए कहा था ये तकरीर में अपनी बात को पार्लियामेंट में 3 मरतबा, मगर तुमने मेरी नीयत को समझा नहीं, तुमने मेरी बात को समझा नहीं।
اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا سر پہ ٹوپی اس کو کیا معلوم، سب ہم کو معلوم. ارے تم کو لٹھو معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم. تم تو انڈے میں کی زردی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم. اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج. اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے ابھی یہ سن کے بولو تم کیا کرنا. سنتے مودی جی آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دبتی رکھ دبانے کا ہے، انہیں کھڑے ہو جاتا. جرہ کے پاس کبھی گیا، جرہ کے پاس گئے تو در ہوتا. دیکھو آپ ہمارے بڑے میاں ہیں شالی بندے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت زبردست. انہوں خالی سنتے سنتے ہاتھ کر کے پکڑتے ہی چیخ مارتا، آدھے گھنٹے کے بعد درد کم ہوتا. چین کو وہی کرنا. کیا کرنا؟ لداخ کے اوپر شنزیانگ ہے. مودی جی ذرا اوپر تو جاؤ نا، لداخ کے اوپر. شنزیانگ لداخ کے اوپر ہے، اور چین ڈیپسانگ، ڈیمچاک اور گوگرا ہاٹ اسپرنگس میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر وہ کر رہا ہے، انہوں دے تو خالی فوٹو میں خوش ہے. بس میں آئس کریم کھا لیا، گولڈ میڈل جیت کیا، میں وہ کھا لیا. ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا چین. ہمارے پڑوس میں یہ تبدیلی آ گئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے خطرہ ہوگا. مودی جی دیکھو نا ذرا لداخ کے اوپر دیکھو، شنزیانگ کی طرف دیکھو. آپ سوچو، دماغ لگاؤ. آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں، ان جیمز بانڈ سے پوچھو، میری بات کا اثر نہیں ملے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے کو معلوم ہے، انڈرسٹینڈ. ذرا اوپر دیکھنا پڑتا، ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا، اور ہم کو بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. یہ وطن ہمارا ہے اور رہے گا. اس وطن پر ہماری تاریخ ہے، ہمارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں. کب افغانستان کی طرف دیکھیں؟ بلکہ جامعہ نظامیہ کے مشہور عالم دین جو فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کے کنٹمپرری تھے، حضرت کا نام کیا ہے جو افغانستان سے آئے تھے؟ ابو الوفا صاحب. افغانستان ابو الوفا صاحب جامعہ نظامیہ میں آئے. آج بھی ان کی کتاب الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. ہم کو مطلب ہی نہیں تھا اپنا، کبھی نہیں ہے مطلب افغانستان سے، مگر ان کو بس ٹی وی پہ وہاں ایسا ہو رہا، وہاں ایسا ہو رہا. اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے یہ نہیں بات کرا، الٹی بات کر رہے، معاملے کو پلٹ دیا. اچھا پھر کیا کرے؟ ایک بیچارے کوئی سماج وادی پارٹی کے ایم پی کے اوپر ملک سے غداری کا ایک مقدمہ لگا دیا، سیڈیشن چارج لگا دیا. انہوں کیا بولے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری سیاست ہے، رہے گی، مگر ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں. ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے، سیڈیشن. ارے پنڈت نہرو، گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس، یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے. جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹنٹ اسمبلی میں، پوری کانسٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو. اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن، غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد. اگر کوئی الفاظ نکلتے ہو تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا. اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے. آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر. ملوں کو کاٹو، ان پر سیڈیشن کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں. پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں، آپ کے محبوب ہیں. کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے، اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں.